ان کی جو فرسٹ چیف منسٹر صاحبہ کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے چائلڈ لیبر مینشن کیا, اس میں انہوں نے بچوں کے حقوق کا ذکر کیا. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے وہ فیڈرل یہ فل کیبنٹ جو ہے اس کے پاس ہے. 3 نئے سینٹرز انوگریٹ کر رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں پنجاب میں. یہ ادارہ کام کرتا ہے جو بچے بیگری میں ہیں, جو بچے ابیوز کا شکار, تشدد کا شکار, جو بچے ابینڈنڈ یا مسنگ ہیں, کافی بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں فیملی سے, وہ بچے. صرف ہم فوڈ شیلٹر نہیں دے رہے ہیں, ہم ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, ہم امپاور بھی کرتے ہیں. ہمارے بچے اب انہوں نے اپنی بیکری کھول لی ہے, یہ آرفنز جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, دے آر ارننگ سو ویل. اسی سینٹر کے اندر دے اوپن دیئر بیکری, جس سے وہ آن لائن بھی سیلنگ کر رہے ہیں اور وہ بیورو میں بھی سپلائی کر رہے ہیں. تھریٹس آئے مافیا سے, گینگ سے, ہمارے نمبرز پہ, ہماری ٹیم کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا. چائلڈ بیگر کے پاس سے ایک دن میں جو ہمارے کورٹ میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو 1500 سے 2000 روپے اس کی ارننگ ہوتی ہے ایک دن کی, which is more than the monthly income of a graduate, you know. Under one roof we have school, we have a medical section with a doctor, we have a psychological section with trained psychologists, then we have our judge. We have our own child protection court inside the bureau where there's a sessions judge, he's a very senior judge sitting every day. Next week ہمارے دو کپلز بیورو میں رہ رہے تھے above 18, ان کی شادی ہے. ایک پراپر چائلڈ اڈاپشن پروسیس ہے. کورٹ جو ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ کو, انٹرویو ہوتا ہے ان کا, ان کی بیک گراؤنڈ چیک, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, فائنینشیل بیک گراؤنڈ, ان کا ایوری تھنگ از چیکڈ پراپرلی. پھر جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم آپ کو ہیلتھ سیکٹر میں جو چیزیں گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے وہ بتاتے رہتے ہیں, پولیسنگ میں جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں وہ بتاتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, میڈم سی ایم کا کیا ویژن ہے, تمام تر اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہے. آج ہم اپنے فیوچر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, فیوچر یعنی کہ ہمارے بچے, اور کوئی عام بچے نہیں, بڑے اسپیشل بچے. وہ بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا, جن کے ماں باپ نہیں ہیں, یا جن کے ماں باپ نے ان کو دھتکار دیا ہے. وہ بچے جن کو اکثر ہم دیکھتے ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. وہ بچے جو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں, ان بچوں کے لیے بھی ایک محکمہ ہے جو دن رات مصروف عمل ہے. اینڈ ٹو مائی سرپرائز, ایک سال میں تقریباً 10,000 کے قریب بچہ یہ جو محکمہ ہے اس نے ریسکیو کیا ہے. تو ٹوڈے وی ہیو ود اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن سارہ احمد صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے بڑی آج ڈیٹیل میں ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. بٹ بیفور کمنگ ٹو دیٹ, مجھے بتائیے گا کہ سی ایم صاحبہ خود بھی خاتون ہے, پنجاب میں پہلی دفعہ ہوئے خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں. وین یو میٹ ہر, یا ان کی جو ڈائریکشنز تھی فرسٹ ٹائم, وہ کیا آپ کو ملی, وہ کس طرح سے, کیونکہ بڑی وہ پرٹیکولر ہیں تمام ان مارجنلائز کمیونٹیز کے حوالے سے, چاہے وہ خواتین ہوں, ان کو وہ کہتی ہیں ان کی ریڈ لائن ہے, یا بچے ہیں, تو کیا ڈائریکشنز تھیں میڈم؟ جی, ایک تو تھینک یو سعد فار انٹرویوئنگ می, بیکاز یہ ٹاپک اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آف کورس اٹس بن اے لانگ ٹائم کہ میں اس پہ کام بھی کر رہی ہوں, اینڈ یہ اس سیگمنٹ کی آواز ہے جن کی اپنی آواز نہیں ہے کوئی. سو اٹس وائس فار دوز ہو آر وائس لیس بیسکلی. تو اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک اینڈ ہمیں ضرور اس کی بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کے فرسٹ کویشچن پہ آؤں گی کہ میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا جو ہے ان کی کیا ڈائریکشن ہے, اور ان کے کیا انیشیٹیوز, اور کیا اس حوالے سے ہے, ایک آئیڈیالوجی کیا ہے. تو جیسے ہی گورنمنٹ آئی, ان کی جو فرسٹ چیف منسٹر صاحبہ کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے چائلڈ لیبر مینشن کیا, اس میں انہوں نے بچوں کے حقوق کا ذکر کیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایز این ایم پی اے بھی میں سن رہی تھی ان کو وہاں پہ. اس کے بعد بھی جو ہمیں گائیڈنس ملی اور بہت سپورٹ ملی, اینڈ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اٹس گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے, جب ٹو سپورٹ آر انیشیٹیوز, یا ہمارے کوئی بجٹری معاملات ہوتے ہیں, کوئی بھی معاملات ہیں, ریکروٹمنٹ کے معاملات. انفیکٹ ابھی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے وہ فیڈرل یہ فل کیبنٹ جو ہے اس کے پاس ہے, اینڈ اٹس آن دی ایجنڈا. وہ ابھی SCCLB سے اپروو ہو کے وہاں پہنچی ہے, اور یہ میڈم سی ایم جو ہے شی وانٹس ٹو اون اٹ, اینڈ دین شی وانٹس ٹو لانچ دس, اینڈ اٹ ول بی اے بگ مائل اسٹون, جس پہ ہم 2 سال سے کام کر رہے ہیں. اینڈ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بنائی ہے, اینڈ یہ پورے پاکستان میں پہلی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہوگی, پورے ملک کی پہلی. تو وہ اس کو اونرشپ دینا چاہتی ہیں, اور ان سے جب ریسنٹ ہمارا انٹریکشن بھی ہوا اور ہمیں ان کی جو ڈائریکشن ملی وہ یہی ہے کہ ہم نے ادارے کو اور بچوں کے لیے, اسپیشلی بچوں کے ویلفیئر کے لیے اور زیادہ انیشیٹیوز دینے ہیں, اور زیادہ کام کرنا ہے. جیسے اس میں سے ایک ایگزامپل ہے کہ 1121 کی ہم ایپ لانے والے ہیں ابھی, وہ بھی انہی کے تھرو ہم نے لانچ کرنی ہے. پھر ابھی ہم 3 نئے سینٹرز انوگریٹ کر رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں پنجاب میں, تاکہ ہماری جو ابھی ریچ, وی آر پریزنٹ ان 14 سینٹرز ڈسٹرکٹس, ہم تمام ڈسٹرکٹ جو باقی بچے ہیں ادھر بھی بیورو کھول رہے ہیں, تاکہ ہماری آؤٹ ریچ جو یہ مارجنلائز کمیونٹی ہے بچوں کی, ہر جگہ یہ ایشوز ہیں جو چائلڈ رائٹس ریلیٹڈ, چاہے ابیوز ہو, بیگری ہے, چائلڈ ٹارچر ہے, ابینڈنڈ بچوں کا معاملہ ہے, ہر جگہ ہے.
تو وی وانٹ ٹو بی پریزنٹ ان ایوری ڈسٹرکٹ آف پنجاب. بالکل پرفیکٹ. جی میم یہ بتائیے گا کہ انڈکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, کون کون سے بچے ہیں جو اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, بیگری میں جو انوالو ہیں یا کوئی ابیوز, جن بچوں کے ساتھ جو گھر پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ابیوزو بیہیویئر ہے وہ بچے ہیں, واٹ از دی کرائٹیریا؟ رائٹ, اوکے. تو ہم جو یہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے, یہ پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ جو کہ 2004 میں منظور ہوا تھا پنجاب اسمبلی سے, اس کے تحت قائم کیا گیا. اوکے. یہ ادارہ کام کرتا ہے جو بچے بیگری میں ہیں, جو بچے ابیوز کا شکار, تشدد کا شکار, جو بچے ابینڈنڈ یا مسنگ ہیں, کافی بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں فیملی سے, وہ بچے, ابینڈنڈ بیبیز, اس طرح کی ساری کیٹیگری جو چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں, ان پہ کوئی تشدد کیا جائے, جنسی زیادتی کی جائے, ساری ایسی جو ہیں بچے ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ, وہ ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں. ہم ابھی اپنے کیپیسٹی سے بیونڈ, جیسے چائلڈ میرجز کا جو ہے ایشو, اٹ ڈز ناٹ کم ان آر مینڈیٹ, اٹ ڈزنٹ فال انڈر آر لا, لیکن ہم اس پہ بھی کام کریں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی بچے کی کم عمر میں شادی ہو رہی ہے, ہم انٹروین کرتے ہیں پولیس کے ساتھ, اس بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. اسی لیے جو 10,000 سے زائد بچے ایک سال میں ہوئے, اس میں ساری کیٹیگریز ہیں, ابیوز وکٹمز ہیں, ٹارچر وکٹمز, بیگرز ہیں, لاسٹ چلڈرن ہیں, سو آل آف دیٹ کمز انڈر. اوکے. اور ایج کیا ہے, کس ایج تک یو کین ریسکیو دیز چلڈرن؟ رائٹ, سو نیو بورن بیبیز جو لوگ اپنے سگے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں, کبھی ہمارے گیٹ کے باہر, کبھی کچرے کے ڈھیر میں, گاربیج ٹرک سے ہمیں بچے ملتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جو بایولوجیکل پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو کبھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایون ہمارے گیٹ کے باہر روڈ پہ بچے چھوڑ دیتے ہیں, بیبیز کچھ چند دن کے وہ پیدا ہوئے ہوئے. تو وہاں سے لے کے نیو بورن بیبیز کو ہم ریسکیو کرتے ہیں, وہاں سے لے کے 18 سال تک. اوکے. جو بچے جو کسی بھی پرابلم میں ولنریبل, ان سب کو ہم سڑک پہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ریسکیو کرتے ہیں. اور صرف ہم فوڈ شیلٹر نہیں دے رہے ہیں, ہم ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, ہم امپاور بھی کرتے ہیں. یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا, یہ میں نے ایک چیز انٹروڈیوس کی, اور اس میں ہماری جو ہے کرنٹ گورنمنٹ بڑا سپورٹ کری, وہ امپاورمنٹ. ہم بچوں کو ہنر سکھا رہے ہیں, اسکل سیٹ سکھا رہے ہیں. ایز اے ریزلٹ ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے اب انہوں نے اپنی بیکری کھول لی ہے. یہ آرفنز جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, دے آر ارننگ سو ویل اسی سینٹر کے اندر. دے اوپن دیئر بیکری, جس سے وہ آن لائن بھی سیلنگ کر رہے ہیں اور وہ بیورو میں بھی سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. باقی کچھ لڑکیاں نرسز بن گئی ہیں, وہ ہاسپٹلس میں کام کر رہی ہیں, کچھ بچے ملٹی نیشنلز میں جابس کر رہے ہیں. دیز آر سکسیس اسٹوریز. جی انڈیڈ, بہت زبردست. یعنی یہ بچے اب معاشرے کا ایک کرامت جو ہے کمپوننٹ بن کے سامنے آئے. میڈم, انٹرنیشنل کالج ایوارڈ آپ کو ملا, اٹلی میں آپ گئی, وہاں پہ بھی آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, پھر یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کے اندر آپ کو اعزاز ملا خطاب کرنے کا چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. دس آئی مین کمز ود اے بیگیج ایز ویل. تو کوئی تھریٹس, مافیاز بھی تو اس میں انوالوڈ ہیں, بیگر مافیا بہت بڑا مافیا ہے. تو ہاؤ ڈڈ یو ڈیل ود آل دیز تھریٹس؟ کوئی ایسے تھریٹس آئے آپ کو کبھی؟ جی بالکل. دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ چائلڈ بیگری کے پیچھے بھی مافیا ہے, اور ایون جو بچوں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کافی انفلوئنشل لوگ بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو ہم نے ارسپیکٹیو کہیں سے کوئی سفارش آئی جو بھی, ہم نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہماری ٹیم, اور میں اپنی ٹیم کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو آفیسرز ہیں, ڈی جی سے لے کے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نیچے تک, سارے ڈائریکٹرز, دے آر ویری ڈٹرمنڈ کہ ہم نے کوئی بھی واقعہ آئے ہم نے فوراً فور فرنٹ پہ کھیلنا ہے, ہم نے انٹروین کرنا ہے. اور جو ہے وہ سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی تھی بچے کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لانا, پھر جو مجرم ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا, پولیس کا ایف آئی آر. تو جب ہم یہ کرواتے ہیں, تو جب ایف آئی آر ہوتی ہے, تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ ابیوز کا کوئی کیس ہوا, ایف آئی آر ہوئی, تو ہیڈ لائنز میں میری تصویر آتی ہے ساتھ کہ چیئرپرسن کی ہدایت پہ یہ ہوا. تو اس کے بعد تھریٹس بھی آئے, کالیں بھی آئیں کہ اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں, انفلوئنشل لوگوں کی کالیں آئیں. کبھی تھریٹس آئے مافیا سے, گینگ سے, ہمارے نمبرز پہ. ہماری ٹیم کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا, گاڑی ابھی تک ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, کھڑی ہوئی ہے, پوری گاڑی توڑ دی مافیا نے, اور ہماری ٹیم کو پتھراؤ کیا, وہ بڑے انجریز بھی ہوئیں. تو پولیس ہوتی ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے, لیکن یو نو ڈسپائٹ آل دیٹ اٹس اے بگ, دیر واز اے بگ موب وچ اٹیکڈ. تو ایسی چیزوں کا سامنا ریگولرلی کرنا پڑتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک گینگ ہے, نیٹ ورک ہے, کارٹل ہے. ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں جو بچوں کو صبح پلیس کرتے ہیں, سگنلز پہ شام میں اٹھاتے ہیں. اچھا. جی جی بالکل. ظاہر ہے آپ تو ایک اپنا کام کر رہی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنا کام کر رہا ہے. ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو روکیں؟ بالکل. دیکھیں, ایز اے سوسائٹی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اگر کوئی اسٹرینجر پاس آنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً رپورٹ کرے اپنے یا تو ٹیچرس کو یا پیرنٹس کو. تو یہ تو ہوگی بات ابیوز سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز دا پریونشن سائڈ. نمبر 1. نمبر 2, ہم اویئرنیس بھی ریز کریں اپنے ٹیچرز میں, پیرنٹس میں, کہ کس طرح بچے کی اپ برنگنگ کرنی ہے, اس کو پہلے سے ہی بتا دینا, یہ سب چیزیں. اس کے بعد دیکھیں,
جو چائلڈ بیکری ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہے ایک تو جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, ان امپلائمنٹ, پاورٹی. تو کچھ لوگ تو جینیونلی اس لیے بھی مانگتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ایک بڑا سیگمنٹ اب بچے پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. دے پروڈیوس چلڈرن, اینڈ میں نے انٹرویو کی ایسی فیملیز کا جو 6-7 بچے پیدا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو بھیک اور گھروں میں ملازمت پہ رکھوانے, تاکہ ان کو ان کے بدلے میں 30,000 سے 40,000 منتھلی پیسے ملتے ہیں. چائلڈ بیگر کے پاس سے ایک دن میں جو ہمارے کورٹ میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو 1,500 سے 2,000 روپے اس کی ارننگ ہوتی ہے ایک دن کی, وچ از مور دین دا منتھلی انکم آف اے گریجویٹ, یو نو. سو امیجن, تو یہ ایک ورکنگ ایز اے بزنس نیٹ ورک. تو اس کو روکنے کے لیے نا ہم نے لوگوں میں ایک تو اویئرنیس ریز کرنی اور پاپولیشن پہ بھی کام کرنے کی, فیملی پلاننگ, یہ بھی سب جو ہے نا ایک فیکٹرز ہیں وچ لیڈ ٹو آل دس. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل ہمارے پاس پنجاب میں اس وقت کتنے سینٹرز ہیں اور ایٹ دا مومنٹ کتنے بچے ہیں ہمارے پاس؟ جی ہمارے پاس ہم پریزنٹ ہے 14 ڈسٹرکٹس آف پنجاب میں. ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں, سینٹرل میں بھی ہیں, وی پریزنٹ ایوری ویئر. ویسے میں اپنی کنزمپشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, لاہور میں زیادہ کیسز ہیں یا لاہور سے باہر؟ لاہور میں زیادہ کیسز آتے ہیں, مے بی بیکاز پاپولیٹڈ بھی لاہور زیادہ ہے, تو ہر جگہ سے زیادہ کیس ابیوز کے بھی, بیگری کے بھی, وہ سب آ رہے ہوتے ہیں. اوکے. اینڈ آپ کا سیکنڈ کویشچن تھا؟ سیکنڈ کویشچن ہے کہ ہمارے پاس بچے اس وقت کتنے؟ جی اوکے, تو ایک سال میں 10,000 بچے ریسکیو ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ بچے آتے جاتے ہیں. اوکے. لیکن ایک ٹائم پہ 1,200 سے زائد بچے ابھی رہ رہے ہیں پنجاب میں تمام سینٹرز میں, اینڈ ابھی فردر ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اوکے. اینڈ وین وی ہیو مور ریسورسز اینڈ وی کین ہائر مور اسٹاف, آف کورس وی وڈ بی ایبل ٹو اکوموڈیٹ مور چلڈرن. اوکے. بٹ ہمارا جو فوکس ہے نا, اٹس ناٹ کیپنگ چلڈرن, اٹس مور آف اے ریہیبلیٹیشن سینٹر. اوکے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی بفور وی کنکلوڈ. 3-4 دن پہلے ایک کیس آیا کہ ایک فیملی نے اپنا بایولوجیکل بیبی بیچا. بیچ میں ایک میڈیٹر تھا جو اپنی کمیشن رکھ کے, اور آگے اس نے کسی کو یہ بچہ بیچنا تھا, جس سے وہ پھر آگے آپ کو ملازمت کراتے یا بھیک منگواتے. ہمیں ایک میڈیا چینل نے پرائیویٹ انفارم کیا. اوکے. ہماری ٹیم گئی, اٹ واز ویری رسکی, بٹ آور ٹیم وینٹ, دس واز ان لاہور, اینڈ جا کے اس کو روکا, اس ڈیل کو جو ہو رہی تھی, اور بچے کو فوراً لے کے آئے یہاں پہ. بچہ وہ بیبی ابھی بھی نرسری میں رہ رہے ہیں یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, اور ہم نے اس جو مافیا تھا اس کے پیچھے گینگ, اس کو اریسٹ کروایا. اوکے. سو یہ بھی ہوتا ہے کہ نیو بورن بیبیز کو لوگ اپنے پیسوں کے 7 لاکھ روپے کے بدلے میں نا وہ بیچ رہے تھے. 2 لاکھ کمیشن تھی بیچ والے ہینڈلر کی. اوکے. آپ نے بتایا کہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پورا ایک ریہیب اور ویلفیئر کا پروگرام ہے, تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ بچوں کو آپ کپڑے بھی دیتے ہیں, آئی ایم شیور کھانا بھی دیتے ہیں. ٹریننگز میں کون کون سی, یعنی آئی ٹی کی بھی جو بچے بڑے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں. سو ایک تو فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن ہے, پراپر اسکول ہے, ہمارے چائلڈ پروٹیکشن اسکولز ہیں ہمارے سینٹرز کے اندر ہی. سو دس از اے یونیک ماڈل. یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ساتھ ایسا ماڈل نہیں ہے کہ انڈر ون روف وی ہیو اسکول, وی ہیو میڈیکل سیکشن ود اے ڈاکٹر, وی ہیو اے سائیکولوجیکل سیکشن ود ٹرینڈ سائیکولوجسٹ. جو بچے ظاہر ابیوز ہسٹری کے ساتھ ہیں, جو ٹراما کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ ان کی ریگولرلی ہوتی ہے. دین وی ہیو our judge. We have our own child protection court inside the bureau where there's a sessions judge. He's a very senior judge sitting every day تاکہ کسٹڈی میں ڈیلے نا بچے کو لینے کی. اوکے. تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل. دین ہم امپاورمنٹ سکھاتے ہیں, تو اس کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ہیں. میوزک کلاسز, قرآن کلاسز, اسپورٹس کلاسز ایوری ڈے. وی اسٹارٹڈ آل آف دس. اینڈ ادر دین دیٹ آپ نے مینشن اسٹچنگ کلاسز, جو ہنر سکھا رہے ہیں اس کی کلاسز بھی. ایوری تھنگ آئی ٹی. آف کورس وین آئی جوائن, میں نے نوٹس کیا کہ آئی ٹی لیب نہیں تھی کسی بھی سینٹر میں. اینڈ آپ کو پتہ ہے آج کل اتنا لو ہینگنگ فروٹ ہے. ہاں جی, آئی ٹی از اے لو ہینگنگ فروٹ, اور یہ بڑا بچے بڑا خود سے کما سکتے ہیں اگر یہ سیکھ گھر بیٹھے کوڈنگ آپ دیکھ لو, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, دے کین ڈو سو مچ. تو آئی تھاٹ کہ دس از اے مسٹ. تو ہم نے پرائیویٹ فلانتھروپسٹ کو انوالو کیا ساتھ, اینڈ ان کے وداؤٹ گورنمنٹ فنڈنگ ہم نے تمام سینٹرز میں آپ اپنے آئی ٹی لیبس بنا لی ہیں ود کمپیوٹرز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. زبردست. میم وہ بچے جو 18+ ہیں, ظاہر ہے آپ کا مینڈیٹ تو شاید نہیں ہے وہ, کیونکہ وہ پھر ہمارا قانون ان کو ایز اے بچہ آئی تھنک کنسیڈر نہیں کرتا, بٹ ان کے لیے کوئی پلان, کوئی فیوچر میں؟ بالکل, ان کے لیے ہم نے ایک پراپر ایگزٹ پالیسی جو کہ بورڈ آف گورنرز نے ہم نے اپروو کروائی ان سے, وہ یہ ہے کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے, ہم اس کو ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا کے جاب بھی دلا دیتے ہیں, اور وہ پڑھائی بھی کراتا ہے. بائی دا ٹائم ہی اور شی ریچز 18, دین وی ایگزٹ دیم فرام دا بیورو. اس وقت تک اس کے پاس اتنے کما لیتا ہے وہ پیسے کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی انکم ارن کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں نا جو نہیں کرتے, سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے, ان کو ہم امیجیٹلی ایگزٹ نہیں کرواتے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو اگین گو آن دا اسٹریٹس بیگنگ. تو جب تک وہ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے, وی کیپ دیم ہیئر, اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو ایگزٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. پرفیکٹ. بٹ ہنر سکھانے کا مقصد ہی یہ ساتھ, بیکاز آج کل اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ہنر, آئی تھنک تعلیم جتنی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی کوئی اسکل سیٹ آنا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی جی. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں
ایپل گوگل وغیرہ وہاں پہ ڈگری سے زیادہ اسکل کو وہ کرتے ہیں. اینڈ ایک اور چیز, نیکسٹ ویک ہمارے 2 بچے 2 کپلز بیورو میں رہ رہے تھے ابو 18, ان کی شادی ہے یہاں پہ ہم کروا رہے ہیں, we're getting them married, and ان میں سے ایک couple is deaf and dumb, both are special, okay, they can't talk or hear, and ہم ان کی شادی, they liked each other, these 2 couples, so then we're getting them married. یہ بھی ہم private donors, بڑے بڑے like you know people have come forward, designers and event managers, and they're sponsoring the whole event, and ان کے کپڑے and everything. انہوں نے اپنا خود اپارٹمنٹ رینٹ کر لیا ہے, so you know all the preps are happening for that. اچھا, زبردست جی, wish them all the best. میرا اگلا سوال بھی آپ کی اسی سے ہی ایکچولی جڑا ہوا ہے. وہ بچے جن کو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, ڈیو ٹو اینی ریزن وہ بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کوئی اڈاپشن کی پالیسی بھی ہے؟ ایز پر اسلامک جو کانسٹیٹیوشن ہے, اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ, بٹ اٹس کالڈ ٹیمپرری کسٹڈی. اوکے, It's done through the guardianship court. Okay. So what we are doing is ہم یہ کرتے ہیں, جو ہمارے پاس نیو بورن abandoned babies آتے ہیں, پھر ہمارے پاس فیملیز بھی آتی ہیں, deserving families جن کے پاس زیادہ تر اولاد نہیں ہوتی, تو ایک پراپر چائلڈ اڈاپشن پروسیس ہے. کورٹ جو ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ کو, انٹرویو ہوتا ہے ان کا, ان کی بیک گراؤنڈ چیک, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, فائنینشیل بیک گراؤنڈ, ان کا ایوری تھنگ از چیکڈ پراپرلی. پھر جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو دی جائے, نہیں تو آپ کو پتہ